بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقہ بنت طوابیل سے شادی کر لی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے لڑکے کا نام ایسور رکھا، جو عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا، شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایس شکار کو چلے گئے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، یا رب العالمین، اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا تو یعقوب علیہ السلام حاصل کر چکے ہیں۔ ایس کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی، والد کے وصال کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مقصود دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے معمول لبان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقہ نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے دی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور آپ علیہ السلام آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ علیہ السلام سوئے تھے کہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے، اے یعقوب، میں بہت جلد سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بناؤں گا اور تجھے کثیر اولاد عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیرے اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہی کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت پر پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی 2 ساجزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا ذوف و بصارت کا مرض رکھتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھیں اور دوسرا اب وہ پہلی نظر میں ہی آپ کو بلی محسوس ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ساتھ بھی ایک شرط بھی رکھ دی آپ نے، پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک آپ علیہ السلام اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 سال مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور ان لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنے دلہن کے پاس گئے تو دیکھا وہاں رحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے آپ سے رحیل سے شادی کا کہا تھا بلکہ آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی پہلے بیاہ دی جائے۔ ہاں، اگر تم چھوٹی سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشا الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام کی شادی لیا کی چھوٹی بہن رحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اس وقت دونوں بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہم بکریاں چرانا قبول کیا۔ متعدی طور پر روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی رحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے ماموں اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی گئی اس کا نام زلفا اور رحیل کو جو باندی دی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کو ذوف اور حسن و جمال کے فقدان اور اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ رحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں بے اولاد تھیں۔ رحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہ نکلتی، چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا، میں اپنی باندی اپنے شوہر یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلا لوں گی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی باندی سے وطی کی اور اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ رحیل کے لیے عمل پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگی۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی، اے رب العالمین، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کو آج دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہم بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔